الحمد للہ والعظمت للہ والہیبت للہ والقدرت للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یہ آیاتیں ہیں واضح کتاب کی۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی میں تاکہ تم سمجھو۔ ہم قصہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، بہت ہی عمدہ قصہ، اس لیے کہ وحی کی ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے البتہ ناواقفوں میں سے تھے۔ واجب الاحترام، عزت المقام، ارباب خاص و عام، آج کے درس قرآن کی بابرکت باسعادت خوبصورت مجلس میں جن آیات کی تلاوت کی گئی یہ سورۃ یوسف کی ابتدائی آیات ہیں، اور سورۃ یوسف مکی سورت ہے اور اس کی 111 آیات ہیں اور اس سورت کے 12 رکوع ہیں، اور اس سورت کے 1776 اس کے الفاظ ہیں، 7996 اس سورت کے حروف ہیں، اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ جو الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے حروف جو ہیں یہ حروف مقطعات کہتے ہیں ان کو، جو بعض اوقات صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اس کا کوئی معنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا نہیں، یا تو یہ ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے نہیں بتایا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کا راز ہو، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو راز دیا ہو۔ ظاہر ہے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کا راز نہیں ظاہر کر سکتے، کسی کا راز ظاہر کر دینا یہ عیب ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ تمام نبی عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو یہی ہو سکتا ہے اللہ نے یا بتایا نہیں، یا یہ ہے کہ بتایا ہے تو راز ہے، اور راز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہر فرمایا نہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے معنی کیے ہیں، اپنی طرف سے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، تو وہ ہم معنی لیتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمیں ان معنی پر یقین ہے، بلکہ ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی تھا، وہ اس کی بڑی عادت تھی لام سے را، جیسے یہ اب الف لام را ہے، را سے کہہ دیتا وہ اس سے مراد رحمان ہے رحیم ہے، اور جو الف ہے اس سے مراد اللہ ہے، اپنی طرف سے معنی بناتا تھا، قریدتا تھا، چھان بین کرتا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے اس کو بلوایا
اور اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور ایک کوڑا لیا. کوڑا تو ان کے پاس لینا پڑتا ہی نہیں تھا، ہر وقت رہتا تھا ساتھ. تو اس کو ایک لگایا، اس نے چیخ ماری تو سیدنا فاروق اعظم کے سامنے رونے لگا. تو آپ نے کہا مجھے یہ بتا، تو یہ کریدتا کیا ہے اللہ کے معاملے میں؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو بندہ ہے، وہ معبود ہے، کہیں غلطی نہ کر بیٹھے. تو یہ کوئی احتیاط ہی نہیں کرتا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اور لگایا کوڑا، 3 کوڑے اس کو لگائے اور اسے کہا کہ توبہ کر، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جا. تو یہ بعض لوگ ابھی بھی مانے کرتے ہیں اپنی طرف سے، جو کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین. تلک کا معنی یہ آیات جمع ہے آیت کی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو آیات ہیں مبینات ہیں، یہ آیات ہیں، یہ مبین کتاب کی، کھلی ہوئی کتاب کی ہے، واضح کتاب کی ہے. رب فرماتے ہیں کھول کر ہم نے بیان کر دیا. کوئی جیسے لپٹی یا گلی ملی پتہ نہیں کس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور لپٹی چپٹی باتیں کرتے ہیں، گول مول بات کر دیتے ہیں، باتوں میں ابہام رکھتے ہیں یا زو معنی بات کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا قرآن ان تمام چیزوں سے پاک ہے، حق ہے، سچ ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے. اس لیے کھلی ڈلی بات کرتا ہے قرآن. کھلی ڈلی بات تو وہ نہ کرے جو ڈرتا ہو، وہ قرآن تو ڈرنے سے پاک ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. تو یہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے نا جی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ واضح کتاب ہے، کھلی ڈلی کتاب ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کھول کے ہم نے ہر ایک مسئلے کو علیحدہ کر کے بیان کر دیا. اللہ یہ فرماتے ہیں انا، یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعریف کی ہے. قرآن مجید کی ایک حقیقت جو ایک امتیاز ہے، ایک انفرادیت ہے، اس کو رب تعالیٰ نے بیان کر دیا. اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا. انا انزلناہ قرآنا عربیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. یہ بہت بڑی بات ہو گئی جی، بات ہی ختم ہو گئی. رب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا، تو اللہ بھی پاک ہے تمام غلطیوں سے، قرآن بھی پاک ہے تمام غلطیوں سے. اللہ بہت بڑا ہے، اس کا کلام بھی بہت بڑا ہے. اللہ بھی لا ریب اور بے عیب ہے، اس کا کلام بھی لا ریب اور بے عیب ہے. قرآن کی حقانیت کے لیے اگر زندہ ضمیر انسان ہو، قرآن کی حقانیت اور قرآن کی سچائی، قرآن کی افادیت اور قرآن کی صداقت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ رب کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا. کیا گنجائش رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، معبود نے نازل کیا، کسی بندے کے نازل کردہ تو نہیں ہے کہ تم اس میں دراڑ دیکھو، اس میں غلطیاں ڈھونڈو اور اپنی طرف سے کوئی لب کشائی کرو. کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی کی ہمت اور جرت جسارت نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا. تو پھر لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھی بعد میں تبدیلی ہو گئی ہو، یہ ہو گیا ہو، وہ ہو گیا ہو، کسی نے گڑبڑ کر دی ہو. اللہ فرماتے ہیں نہیں لحافظون، ہم نے نازل کیا تو ہم ہی تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم نے نازل کیا ہے اس کو، پھر اس کی حفاظت بھی تو ہم کرنے والے ہیں. اور جس کی حفاظت اللہ کرے، جس کی حفاظت اللہ کرے، تو وہ کیسے اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، کیسے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میری مرضی ہے. اب یا اللہ حفاظت کون کرتا ہے؟ قرآن تو یہاں ہے تو وہاں ہے. اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کا جو نظام چلا رہا ہے نا،
وہی قرآن مجید کا چراغ بھی جلا رہا ہے. جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ قرآن مجید کی حفاظت کا چراغ بھی جلا رہا ہے. تو وہی اس کی حفاظت فرما رہا ہے. اور اس کی مرضی ہے جی کسی سے حفاظت لے لے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جیسے نا جب انگریز بے ایمان نے ایک سازش چلائی تھی نا کہ قرآن مجید کے جتنے نسخے تھے ان کو اٹھا اٹھا کے چلا رہا تھا، اور کوئی سمندروں کی لہروں اور موجوں کے حوالے کر رہا تھا کہ نہ قرآن ہوگا، نہ پڑھیں گے، نہ ایمان بنے گا، نہ ہمارا سامنا کریں گے. اس کا مقصد یہ تھا، اور آج بھی یہی مقصد ہے. آج بھی کوشش کرتا ہے. اب قرآن کو نہیں نہ ختم کر سکا، پھر قرآن والوں کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اب وہ بھی نہیں نہ کر سکا. اب تیسرا راستہ اس نے اپنایا ہے، بھئی جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کی نفرت بٹھا دو لوگوں کے دلوں میں. ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے، قرآن پڑھیں گے ہی نہیں. تو قرآن پڑھائیں گے نہیں تو ایمان بنے گا نہیں، کیونکہ قرآن جہاد کی بات کرتا ہے. یہ پھر مجاہد بنتے ہیں، ہمارا سامنا کرتے ہیں. ہمارے اصول اور نظریات، ہماری سیاسیات، ہماری اقتصادیات، جتنے ہمارے معاشی نظام ہیں یا جو سودی نظام ہے، قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے. پھر لوگ ہمارے مخالف بنتے ہیں. لہٰذا سرے سے قرآن کی مخالفت کی جائے. یہ ہمارا دشمن جو ہے، دین دشمن، انسانیت کا دشمن، اس کی یہ سازش ہے، اور اپنی سازش میں ابھی تک ناکام ہے. کچھ بھولے بالے سیدھے سادے لوگ ہیں جو ذرائع ابلاغ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ کر چوکوں اور چوراہوں پہ تذکرہ اور تبصرہ کرتے ہیں. اور جو سمجھدار ہیں، اہل علم ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ بھی انسانوں میں سے انسان ہیں. ان سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز ان کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے وہ تو کمی کوتاہی کا شکار نہیں ہے نا. بھئی قرآن پڑھانے والے میں غلطی ہو سکتی ہے، قرآن میں تو نہیں نہ ہو سکتی. ڈاکٹر ہے وہ جیسا ہے کیسا ہے، دوائی تو ٹھیک دے رہا ہے نا جی. تو جو سمجھدار ہیں وہ اس نظریے کو سامنے رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہیں کیسے ہیں، ہم سے اچھے لوگ ہیں یار. ان کا قرآن سے اور صاحب قرآن سے تعلق ہے، ہم سے وہ کروڑ درجے بہتر ہیں. اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے آپ سے دوسرے کو بہتر سمجھو. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ نازل ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. اور اس کی حفاظت آپ یوں دیکھیں کہ اللہ پاک جس سے حفاظت لے لے. تو میں بتا رہا ہوں نا، چھوٹے چھوٹے بچے 11 سال کے ہیں، وہ 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. جب انگریز جلا رہا تھا نا تو مدرسے کا ایک طالب وہیں سے نسخے اٹھا رہے تھے. مسجد میں پڑھنے والا ایک طالب علم تھا، تو اس نے مجسٹریٹ کھڑا تھا، خود اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا کہ آپ یہ بتاؤ یہ قرآن ختم کر لو گے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کچھ بچے ہوئے ہیں نسخے تمہارے. وہ تو ختم کر دیے میں نے. بیٹا، اس نے کہا یہ تو سارے نسخے اٹھا، ان کو سمندر میں ڈال دے یا جلا، لیکن جو 30 پارے میرے سینے میں ہیں اس کو کیسے ختم کرے گا؟ بس. تو یہ حیران ہو گیا، اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا. اس نے سمجھ لیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بچہ نہیں بول رہا، اندر والی طاقت بول رہی ہے، اور وہ 30 پارے ہیں. سبحان اللہ. وہ 30 پارے ہیں. اللہ ہی اس کو نازل کرنے والا، اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اب حجاج بن یوسف ہے، حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم ہے. 12,000 انسانوں کا قاتل ہے حجاج بن یوسف، اور اس نے کئی صحابہ شہید کر دیے، کئی تابعی شہید کر دیے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے قرآن کی خدمت لے لی. کون سی لے لی؟ اگر وہ خدمت نہیں نہ کرتا آپ اور میں پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. پہلے زبر زیر نہیں لگی ہوئی تھی، یہ اسی نے لگوائی ہیں. زبریں، زیریں، پیش، مد، شد یہ اسی نے لگوائے تھے، کیونکہ وہ تو عربی والے تھے، وہ بغیر زبر زیر کے پڑھ لیتے تھے. ہم اجمی لوگ تھے، اس نے پھر ہمارے لیے یہ انتظام کیا. اب یہ بڑا مسئلہ تھا، کہاں زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے. تو پھر اس نے گرامر ایجاد کروائی، نحو ایجاد کروائی، اس سے پتہ چلا کہاں زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے. تو میرے بھائی یہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. اچھا، اب جب یہ قرآن مجید کو ترتیب دیے جا رہے تھے تو کچھ یہودی لوگ ان کے پاس آئے. اس کے پاس کچھ یہودی لوگ آئے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس قرآن میں نا ایک آیت ہے، وہ لفظ ہے فَأَبَوْا. فَأَبَوْا کی جگہ نا، اباؤ کی جگہ اتو کر دے. جو نیچے نقطہ ہے نا اس کو اوپر اٹھا کے ایک اور نقطہ لگا دے.
تو وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے نا تو کھانا مانگا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ تھے تو وہ کھانا مانگا تھا بستی والوں سے، بھئی ہم مسافر لوگ ہیں، سفر کے مارے ہیں تو کھانا دے دو. انہوں نے انکار کر دیا تھا، کنجوس لوگ تھے نا، بخیل تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. اب وہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر کے اپنے نبی کو بتائی ہوئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب وہ بعد والے مسلمان پڑھتے، یہودی سنتے یا یہودی ہی پڑھتے تو انہیں تکلیف ہوتی تھی کہ یار ہماری بڑی بدنامی ہے، یہ تو صدیوں تک جائے گی کہ اتنے کنجوس تھے، انہوں نے نبیوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا. اب عربی وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمان نوازی سے، کھانا دینے سے انکار کر دیا. اباؤ کا معنی ہے انکار کر دیا، اور اتاؤ کا معنی ہے انہوں نے دے دیا کھانا. تو انہوں نے کہا یار اباؤ کی جگہ اتاؤ کر دے. حجاج بن یوسف سے کہا، اس نے کہا یار یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی مسئلہ اس کا میں حل کر دیتا ہوں، رکو ذرا میں لے آتا ہوں کاتب بھی قرآن بھی. تو اندر گئے، تلوار لٹکی کھڑی تھی، 11 یہودی تھے، لین میں کھڑا کر کے سب کا سر اڑا دیا، اس نے سب کو قتل کر دیا کہ قرآن میں جو ہے اس کے خلاف مجھ سے کام کروا رہے ہو. اتنا میں محنت کر کے، بڑی محنت مشقت سے کام کر رہا ہوں، آخرت بنا رہا ہوں، میری آخرت برباد کر رہے ہو. تم یہ کیسے آ گئے ہو کہ کہہ رہے ہو قرآن کو تبدیل کر دے؟ حجاج کی کیا جرأت ہے کہ قرآن کو تبدیل کر دے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حجاج بن یوسف نے کہا جس کی حفاظت اللہ کرے، میں اللہ کے مقابلے میں آ جاؤں. ایک نقطے کا زبر زیر مد شد کا فرق نہیں آتا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. اور فرمایا عربیہ، اس کو ہم نے عربی میں نازل کیا، لعلکم تاقلون، تاکہ تم اچھی طرح سمجھ لو. پھر یہ کل کے درس میں بتائیں گے عربی کیا چیز ہے، عرب کیا ہے، اللہ نے قرآن مجید عربی میں کیوں نازل کیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے.